السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم حج اور عمرہ کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایام حج کے مسائل شروع کیے ہوئے تھے، یعنی حج کے جو دن ہیں وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 249 ہے اور صفحہ نمبر 146 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غور و خوض سے سنیں، اس کو بار بار اس کی ریڈنگ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ جو لوگ تو حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں اور اس علم کو ان کے لیے باعث منفعت بنا دے، اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہاں جانے کی دعائیں قبول فرما لے۔ پڑھتے ہیں۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج کے لیے جائز ہے۔ ان عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو عرفہ کا دن ٹھیک ہے، قربانی کا دن اور ایام تشریق ٹھیک ہے، 9 10 اور اس کے بعد 11 12 اور 13 کے ایام پانچوں دن کا بتا دیا گیا۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رواہ مسلم۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزہ کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو بریکٹ میں لکھی ہیں میں ان کو پڑھ رہی ہوں، ان پہ غور کریں۔ اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہو جائے گا نماز کا، سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن نماز ادا نہیں کرنی بلکہ عرفات سے مزدلفہ آ جانا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عن جابر بن عبداللہ فی حدیث رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال وأردف اسامۃ رضی اللہ عنہ خلفہ ودفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها لیصیب مورک رحلہ ویقول بیدہ الیمنی ایھا الناس السکینۃ سکینۃ کلما اتی حبلا من الجبال ارخی لها قلیلا حتی تصعد حتی اتی المزدلفۃ، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر کجاوے کے مورک یعنی کجاوے کا وہ حصہ جس میں سوار اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے اس سے لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو۔ راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پر چڑھ جاتی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ منع سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ پڑھنا بند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے 10 ذی الحجہ لیلۃ الجمع، 10 ذی الحجہ مزدلفہ کی رات کے مسائل۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیچھے آپ عرفات سے نکلیں، آپ نے وہاں پر سورج ڈوب گیا تھا، اس کے بعد نکلے، لیکن آپ نے وہاں پر مغرب نہیں پڑھی تھی نا، تو اب جب آپ یہاں پر مزدلفہ میں پہنچے ہیں تو 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات اس میں بسر کریں گے، یہ واجب ہے۔
اور یہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں چاہیے اور اس طرح کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ نیچے حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، مسنون ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر گزاری تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنا چاہیے، یعنی ٹھہرنا چاہیے، اور اس دوران دعائیں مانگنی چاہیے۔ آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل روشنی پھیلتے ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جانا چاہیے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال حتی اتی المزدلفۃ فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین ولم یسبح بینہما شیئا ثم اضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی طلع الفجر وصلی الفجر حین تبین له الصبح بأذان واقامت ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری نماز یعنی نفل وغیرہ ادا نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، یاد رکھیں کیونکہ جمع اور قصر ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ اچھا، جو پیجز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا، پیج نمبر 149 پہ ہیں ہم، اور حدیث ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اس میں حدیث میں آپ یہ دیکھیں 148 پیج پہ حدیث بیان کرنے کے شروع میں کچھ ڈاٹس آ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ بات پیچھے سے جاری ہے۔ تو یہ انہوں نے حدیث کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹاپک کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں پر 10 ذوالحجہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر وہ حدیث کا یہ والا حصہ لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری نماز نفل وغیرہ ادا نہیں فرمائی، کیونکہ جمع اور قصر ہو رہی ہیں، بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کہنے کے بعد باجماعت ادا فرمائی۔ پھر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے۔ اچھا، یہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے، اور عربوں کے ہاں عموماً جانوروں کے اپنے یہ لوگ نام رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سواری ہیں اس کے بھی نام آپ کو ملیں گے۔ حتیٰ کہ مشعر الحرام تک تشریف لائے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہی مسنون عمل کرنا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگے، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی پورا جو کلمہ ہے وہ بھی آپ اس دن پڑھ سکتے ہیں، وہ جو بار بار وہاں پہ پڑھا جاتا ہے، دعا کے طور بھی پڑھا جاتا ہے، اور صحیح کے دوران بھی، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کے لیے روانہ ہو گئے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی انہوں نے وضاحت نیچے دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اسے ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے یا 10 روزے رکھنے چاہیے، اور یہ فتاویٰ بھی بتایا ہوا ہے جہاں سے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ 10 روزے مکہ میں قیام کے دوران بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور کسی شرعی عذر کی بنا پر اپنے وطن جا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پیدل ہجوم کی وجہ سے یا ٹریفک میں رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات قیام نہ کر سکے یا مزدلفہ میں داخل نہ ہو سکے تو اس پر کوئی دم نہیں اور اس کا حج درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک میں جو ان سی ہے نا اس کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے، اس کی بنا پر اس کو اس قربانی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الا لمیقاتها الا صلاتین
صلاۃ المغربی والعشاء بجمع وصلی الفجر یومئذ قبل میقاتہا، رواہ مسلم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ عرفات سے مزدلفہ چل پڑتے ہیں اور اس وقت سورج ڈوب جاتا ہے، یعنی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کی، اور اس دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا فرمائی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پالی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، یعنی اگر رش بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کوئی اور عذر پیش آ گیا، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سواری کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اگر آپ نماز فجر تک بھی وہاں پر پہنچ گئے تو اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، اس پر کوئی فدیہ ہے نہ دم ہے۔ ان عروہ ابن مدرسی ابن اوسی ابن حارثہ ابن لام الطائی رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمزدلفۃ حین خرج الی الصلاۃ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی جئت من حبلی طین اقللت راحلتی واتبعت نفسی واللہ ما ترکت من حبل الا وقفت علیہ فہل لی من حج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلا او نہارا فقد تم حجه وقد تفسه، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ عروہ بن مدرس بن اوس بن حارثہ بن لام طائی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں میں مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ طے کے پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دوڑایا اور اپنے آپ کو بھی خوب تھکایا، ٹھیک ہے، اوپر آ رہا نا ابتو میں نے تھکایا خوب خود کو جلدی پہنچنے کے لیے، اور اللہ کی قسم میں نے راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا ہو، کیا میرا حج ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس یعنی نماز فجر میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا یہاں تک کہ منا کو روانہ ہو اور اس سے پہلے وقوف عرفہ بھی کر چکا ہو، خواہ رات کے وقت یا دن کے وقت، اس کا حج ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ وہی جو آپ نے قرآن میں پڑھا نا کہ چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں تفاسہم، ٹھیک ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا حج پورا ہو گیا، اس نے اپنے سارے کام کر لیے۔ تو اگر کوئی شخص نماز عشاء کے آخری وقت یعنی آدھی رات تک کسی وجہ سے مزدلفہ نہ پہنچ سکے تو اسے نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں جمع اور قصر کر کے مزدلفہ سے باہر جہاں کہیں بھی ہو ادا کر لینی چاہیے اور بعد میں مزدلفہ پہنچ جانا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی فجر پا لیتا ہے آدھی رات کے بعد پہنچتا ہے تو وہ اس کا حج درست ہے، تو ظاہر ہے اس سے پہلے اب وہ اس انتظار میں نہ رہے کہ میں مزدلفہ ہی پہنچوں گا تو میں یعنی کہ مسنون طریقے سے وہاں پر جا کر اپنی نمازوں کو اکٹھا کروں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ فرض کا ادا کرنا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا تو اپنی نمازوں کو پیچھے ہی ادا کر لے۔ مزدلفہ کا سارا میدان موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہر حاجی اپنی اپنی قیامگاہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے، اور یہ میرے سننے میں آیا، میں خود تو گئی نہیں، کہ وہاں پر جگہ جگہ اس طرح انہوں نے رہنمائی بھی کی ہوئی ہے اور سارے میدانوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزدلفہ میں دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ رو ہونا مسنون ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف منہ رکھیں جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوں۔ کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منع جانے کی اجازت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت سودات امرأۃ زخمۃ ثبتۃ فاستأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفید من جمع بلیل فأذن لها، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم خاتون تھیں، زخمتن تھیں، ثابتتن تھیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے منی روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ تو فیدہ سورہ البقرہ میں پڑھا نا آپ نے من حیث افاض الناس، تو وہاں پر یعنی کہ اب وہ وہاں سے لوٹ جائیں
من جمی بلیلن کہ رات کے وقت وہاں سے روانہ ہو جائیں، فاذن لہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور اسی کے ساتھ پھر وہ آج بھی کیا کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو جلدی بھیج دیتے ہیں. مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منع آنا چاہیے، لیکن وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے. عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اودع فی وادی محصر وزاد فیہ بشر وافاد من جمع وعلیہ السکینۃ وامرہم بالسکینۃ. رواہ ترمذی. صحیح حدیث ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی سے چلنے کا حکم دیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وادی محصر آپ جانتے ہیں نا کہ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی ہے جہاں اصحاب فیل یعنی فیل والوں پر عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جلدی جلدی گزرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کتنی وہ ہے کہ ابھی اگلے دن ہی ہم نے یہ سورہ حج میں یہ کافی واقعات پڑھ لیے تھے الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہے مزدلفہ سے منع آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے. ان الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رما جمرۃ العقبۃ. رواہ النسائی. فضل بن عباس رضی اللہ عنہما مزدلفہ سے منع آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. تو وقوف مزدلفہ کے بعد جب آپ مزدلفہ میں وقوف کر لیں، اس کے بعد منی روانے ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یعنی آپ وہاں سے نکلیں، وہاں پڑی ہوتی ہیں، آپ 7 چنے کے دانے کے برابر کنکریاں وہاں سے چن لیں. اس کے بعد ہے 10 ذی الحجہ یوم النحری. 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کے مسائل. یوم النحر قربانی کے دن منی پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر حجامت بنوانی چاہیے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر انہوں نے ترتیب بتا دی ہے جو مسنون ہے. ٹھیک ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما جمرۃ العقبۃ ثم انصرف الى البدنہ فنحرها والحجام جالس وقال بیدہ الرأسہ فحلق شقہ الایمن فقسمہ فی من یلیہ ثم قال اہلک الشق الآخر فقال این ابو طلحہ فآتاہ ایاہ. رواہ مسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ سے منع آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر اونٹوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں ذبح کیا. فنحرہا نہر کیا، جیسے وہ آپ پڑھ چکے ہیں نا سارا اس کا طریقہ بھی. پاس ہی حجام بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر مونڈنے کا حکم دیا. اس نے سر کا دایاں حصہ مونڈ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے، یہ برکت کے طور پر. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام تو آپ کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے تھے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو سر کا بایاں حصہ مونڈنے کا حکم دیا. پھر پوچھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے لیے ایک الگ سے جو انسیت ہے نا وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اور ان کو ہر صحابی کے ساتھ تھا تعلق خاطر. یعنی یہ نہیں انہوں نے کیا کہ باقی لوگوں نے لے لیے تو ادھر کسی کو بھی دے دیں، خاص طور پر ابو طلحہ کو بلا لیا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاد یوم النحر ثم رجع فصلی الظہر بمنن. رواہ مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کیا، پھر مکہ سے منی واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی. ٹھیک ہے. تو اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ منی واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو اس تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ضرور خانہ کعبہ کی نماز مل جائے تو اچھا ہے، لیکن جب منی میں قیام ہے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر ضروری ہے کہ آپ اور وہاں پر ظاہر مساجد وغیرہ بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہے قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی یعنی کنکریاں مارنا، قربانی، حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو یہ کام اس طرح سے ترتیب پہ ہوں گے کہ جمرہ عقبہ پر رمی کرنی ہے پہلے، پھر قربانی،
پھر حجامت اور طواف زیارہ اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمن للناس یسألونہ فجاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی فقال ارمی ولا حرج قال فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کر سکیں۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تک الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مناسک حج کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو مسنون سارے اعمال ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے اور دین کی مکمل حفاظت کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ آج 10 ذو الحجہ کو جو 4 کام کرنے ہیں اس میں ہم سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا، جیسے کسی نے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی ہے، اور دوسرا کیا کہنے لگا کہ کنکریاں مارنے سے پہلے لا علمی میں قربانی ہو گئی مجھ سے نا، تو لیکن اس کے باوجود علم ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے، یعنی جو مسنون فعل ہے نا، جو ہم نے پڑھا کہ 10 ذو الحجہ قربانی کے دن جو 4 اعمال کرنے ہیں، افضل کیا ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ پر رمی یعنی کنکریاں ماری جائیں گی، پھر قربانی، ٹھیک ہے، النحر یا جو بھی قربانی آپ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حجامت کروائیں، حلق یعنی جو بھی، اور اس کے بعد آپ طواف زیارہ کے لیے چلے جائیں، صحیح ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ رش کی وجہ سے یا کچھ اور بھی کوئی بھی عذر شرعی بھی پیش آ سکتا ہے، یا بھول کر ہی، اس میں تو اب انہوں نے 3 چیزیں دے دی ہیں کہ جان بوجھ کر ایسا ہو گیا، یا پتہ ہی نہیں تھا بے جانے بوجھے ہو گیا، یا پھر بھول گئے۔ بھول بھی تو ہم سے کتنی دفعہ ہو جاتی ہے نا۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں اور ہم عورتوں نے تو خیر بال ہی تھوڑے سے کٹوانے ہوتے ہیں، حجام تو ہم نے ڈھونڈنا نہیں ہوتا، مردوں کے لیے تو وہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے، اور وہ حجام کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان سے نہیں یہ مس ہوتا ہوگا، یا شاید وہ بھی بھولتے ہوں، لیکن عورتیں یوزلی کتنوں سے میں نے سنا کہ بھول جاتی ہیں جس وقت وہ یعنی صحیح کر کے نکلی ہیں اور بال ہی نہیں کتروائے، یعنی جو تھوڑے سے کاٹنے تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیزر نہیں تھی تو ہوٹل میں آئے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی کوئی اور کام یاد آ گیا، تو اس میں کیا ہے کہ پہلی کوشش تو یہی کریں کہ جو ہی آپ کے ذہن میں ہے نا تو کینچی نکال کے ڈریسنگ پہ یا سامنے کے ہی رکھ دیں کہ بات نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی 10 ذو الحجہ کے جو سارے کام ہیں یہ بھی انسان بھول سکتا ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن ہم تک جو ہے نا وہ سنت تو پہنچ گئی، تو جو عزیمت کی راہ ہے افضل عمل کو اپنانا، تو وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو جیسے اس دن ہم نے مفتی صاحب کا پیغام سنا نا کہ اس میں تھا کہ آپ اگر ٹکٹ پہلے سے لے لیں نا قربانی کی، تو وہ یعنی ٹوکن تھا کہ ٹکٹ تھی وہ پہلے لے لیتے ہیں، اور پھر ترتیب کی کوشش کرتے ہیں ہر صورت میں نا وہ کہ ضرور اس پر عمل ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر انہوں نے دم نہیں بتایا ہوا کوئی بھی نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے طواف زیارہ کے بعد حج کی صحیح ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ حج تمتع والے جو ہیں صحیح بھی کریں گے۔ حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن 10 ذو الحجہ کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجۃ التی حجہ فقال ای یوم ھذا قالوا یوم النحر قال ھذا یوم الحج الاکبر، رواہ ابو داود۔ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے روز منی میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اس حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک ہی حج ادا کیا 10 ہجری میں جو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا قربانی کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور 10 ذو الحجہ کو منی میں نماز عید ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آگے انشاءاللہ مسائل ہم پڑھیں گے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حجامت اور طواف زیارہ کے مزید مسائل ہو سکتے ہیں نا، جو ذہن میں کافی کویسچنز آتے ہیں، تو وہ انہوں نے ٹاپک وائز آگے ایکسپلین کر دی ہیں۔ اچھا، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آ رہا ہے نا کہ یوم الحج الاکبر، تو لوگ اس کو جمعے کا دن بتاتے ہیں، حالانکہ یہ جمعے کا دن نہیں تھا، بلکہ عربوں کے ہاں حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوم النحر کیونکہ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج کا جو ہے دن ہے، اور 10 ذو الحجہ کی طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کی اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔